پڑھی، عباس نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے خطبے کی پہلی سطر کہی، عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابیھا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ عبادت میں شمولیت فرمائیں، درود سارے صحابان مل کے بابا سے بلند کریں۔ دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ اللہ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی اول گھڑی ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، سلطان زمان آقا دو جہاں رہبر معظم سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں، مل کے بلند آواز سے صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ وقت کی نزاکت آپ کے سامنے ہے، بھائی کا اسرار تھا، اس کے اسرار کی وجہ سے حاضری یقینی تھی۔ میں صرف کریم کربلا کا ایک اختیار پڑھوں اور آپ کو سلام کروں۔ 28 رجب فرزند رسول نے بسم اللہ مدینہ چھوڑا اور حسین مکہ پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ میں آ کے حج کا انتظار کیا۔ جب بالکل حاجی حج کے لیے مکہ پہنچ گئے تو مولا امام حسین علیہ السلام مکہ سے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کو تاریخ کے مورخ نے اس انداز سے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا۔ میں یہیں سے جملے کی، یہیں سے موضوع کی ابتدا کروں گا اور اسی سطر پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ تاریخ کے مورخ نے لکھا کہ اس سال مولا حسین نے حج نہیں پڑھا۔ یہ واقعہ ٹھیک ہے لیکن مورخ کا جملہ غلط ہے۔ اس نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا۔ میں اس کی جگہ بدل کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر جو بدلا ہوا جملہ ہے اس میں دم ہو تو آپ نے بول کے تائید کرنی۔ مورخ نے لکھا کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا۔ جس کا ہاتھ نیچے ہے میں اس کے لیے پھر سطر پر دیتا ہوں۔ مورخ نے لکھا ہے کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، جبکہ اسے لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال کسی بھی حاجی کا حج نہیں ہوا۔ یہ بشری تقاضا ہے، انسان زیادہ دیر گرمی میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے تو انسان گھبرا بھی جاتا ہے۔ آپ کے اندر سے عقیدے کو جوانی محسوس کرواتے ہوئے ایک سطر کہوں گا اور یہیں پہ آپ کا عقیدہ آپ کے چہرے پہ نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ مورخ کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس سال کسی بھی حاجی کا حج نہیں ہوا۔ جسے میری بات سے اختلاف ہے وہ اب بھی اٹھے، جس مولوی کو مانتا ہے اس کے پاس جائے، اسے کہے مجھے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے کہ جن حاجیوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا، کیا ان کا حج قبول ہو گیا تھا؟ ہر کوئی لکھے گا نہیں ہوا تھا۔ تو میرا سوال ہے کیوں نہیں ہوا تھا، جبکہ کعبہ بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، جہلم کا وضو بھی ہے، زبان پہ لبیک اللہم لبیک بھی ہے، تو پھر حج کیوں نہیں ہوا؟ مولوی لکھے گا اس لیے نہیں ہوا کہ اس حج میں حسین نہیں تھا، اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب مولوی مان گیا کہ جس عبادت سے حجت چلی جائے وہ عبادت نہیں رہتی۔ پھر شام کے وقت بول کے بتانا حج سے بیٹا چلا جائے خدا حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ چلا جائے۔
سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ اگر حج کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھے۔ حسین لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین مکے سے چلے گئے۔ میں تجھے حسین کا جانا سناؤں۔ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے۔ شام کا وقت ہے، مجھے اتنے ہی ہاتھ چاہیے تھا جو تائید کے لیے اٹھ گئے۔ حسین کوئی وزنی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، حسین مدینے سے رسول کو لے کے چلا، حسین مکے سے توحید کو لے کے چلا، حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چل پڑا۔ جس بندے کے چہرے پہ پریشانی ہے وہ اب بھی علم عباس پہ آئے۔ میں علم عباس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اگر حسین کعبے سے روح لے کے نہ جاتا تو کعبے کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہو۔ اب وہاں کعبہ، روح لے کے حسین۔ زمانے نے سمجھا کہ شاید غریب حسین۔ میں تجھے اپنے بادشاہ کا اختیار سناؤں۔ حسین نے مکہ چھوڑنے سے پہلے کریم کربلا نے صرف ابو الفضل عباس کو دیکھا۔ مولا عباس نے حسین کے چہرے پہ وحی پروردگار کو پڑھا۔ مولا حسین کی آواز آئی، عباس ایک بار کعبہ پہ جاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، میں غازی کے مریدوں کو عباس سنانے لگا ہوں۔ سرکار حضرت ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پہ آئے، منبر پہ ہوں، ویڈیو کیمرے کے سامنے ہوں، آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، شیعہ مذہب کی چھوٹی سے لے کے بڑی کتاب تک، سخی عباس کی سیرت پہ لکھی ہوئی کتاب سے لے کے عبد الرزاق المکرم کی ذکر العباس تک، ہر ایک عباس میں سخی کا خطبہ لکھا جو مولا عباس نے کعبے کی چھت میں دیا۔ اگر یہاں بیٹھا مجمع ذہنوں میں نقشہ بنائے تو میں تصویر دیتا ہوں، کعبے کی چھت پہ عباس، دور مسند پہ حسین، حاجی طواف کر رہے تھے، کعبے کی چھت پہ عباس آ گئے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی کو دیکھ رہا تھا، غازی حسین کو دیکھ رہا تھا، جس کا جہاں حج ہو رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ سخی عباس نے کعبے کی چھت میں کھڑے ہو کے خطبے کی پہلی سطر کہی، عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابیھا، تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ یہ خطابت کا جملہ نہیں، عباس کا جملہ۔ مولا عباس کا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے دو۔ حاجیوں نے یوں عباس کو دیکھا، عباس کی آواز آئی، من کان بیت الامس اصبح قبلۃ، یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ صرف اینٹوں کا گھر تھا، اسے سجدے کے قابل ہم نے کیا۔ یہ صرف گھر تھا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ صرف گھر تھا، میں بالکل بوجھ نہیں بنوں گا، جتنا میں نے انتظار کیا اتنا میں کسی کو نہیں کرواؤں گا۔ مجھے یہاں کھڑے ہونے والے سے زیادہ وہاں بیٹھنے والے کا خیال۔ پاک سیدہ عزتوں کے ساتھ نوازے۔ سخی عباس کے خطبے کی 3 سطریں سن۔ مولا عباس کی آواز ہے، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ لمحہ نہیں لگا، 1 سیکنڈ نہیں لگا، میں نے پہلی سطر کہی، مجمع کا ہر ذہن میرے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔
جملے ہیں سخی عباس کے، اشفاق بھائی جملے حضرت عباس کے چہروں پہ یوں رونق ولایت لے کے آئیں گے۔ حضرت عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، یہ صرف گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد سخی عباس نے زمین پہ دیکھا، ہزاروں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا، ہزاروں رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا۔ جملہ حضرت عباس کا نہ ہو میں تیری مرضی کی جگہ پہ آ کے اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤں گا۔ عباس نے حاجیوں کو دیکھے گا ایھا الکافرۃ والفاجرہ، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو۔ مجمع مجھے تنہا چھوڑ کے چلا گیا، میں سخی عباس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں۔ عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو۔ آؤ سارے کا سارا مجمع علم عباس میں جائے، ان سے جا کے پوچھے مولا تو کنہیں کافر کہہ رہا ہے؟ ان کے بدن پہ احرام ہے، یہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں، تو نے کعبے کی چھت میں انہیں کافر کہہ دیا۔ عباس نے کہا میں کافر کہہ کے بتا رہا ہوں، جن کے مذہب سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہو گئے۔ انہوں نے حسین کو چھوڑا۔ یہ صرف آخری سطر پڑھوں اور میں منبر چھوڑوں، یہ صرف حسین کی وجہ سے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد عباس کی آواز آئی، یاد رکھنا، توجہ میری طرف رکھنا، میں آخری سطر پڑھوں گا اور میں مصحف بھی نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ پھر کبھی زندگی باقی 25 اگست 2019 اسی امام بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوگی، جتنا چاہو گے اتنا پڑھیں گے۔ نہیں، یہ بانی کی مجبوری ہے، ان کے کوئی سیکورٹی کے پرابلم ہے، ذاتی پرابلم ہے۔ میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ایسی جگہوں پہ نہ ہی اتنا بیٹھا جائے جہاں پہ کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ خیر میں جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا، گھر ہے میرا۔ آخری بات کہوں اور آپ کو سلام کہوں، عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو، او فاجر ہو۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ عباس کربلا میں جا کے لڑا کیوں نہیں تھا، آؤ میں تمہیں عباس کا مکے میں لڑنا سناؤں۔ عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبے کی دھار سے گردنے کاٹنی شروع کی۔ عباس نے کہا او کافر ہو، او فاجر ہو، تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کا رستہ روکا؟ اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے۔ اس منبر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک جہاں چاہو میں آنے کے لیے تیار ہو۔ عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بنیادوں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے بس نہ چھوڑی، حسین تیز قدموں سے گئے، حسین نے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ کر روک کے تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تیری عزت کی خاطر تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی مولا عباس سے کہہ دے چپ ہو جائے۔ اگر یہ بولتا رہا، باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ